حضرات ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر. یہ ڈھاکہ میں مصرع ہوا تھا. ڈھاکہ، چٹاگام، محمد پور، یہ سب علاقے وہ ہیں جہاں آج بھی اردو میں محفلیں ہوتی ہیں. حالانکہ وہ بڑی نفرت کرتے ہیں اردو سے. بنگلہ کتھا بولو شو بڑا جیسا لگتا ہے کھا جائیں گے. مگر وہاں پہ جا کے مصرع لگایا. مصرے کی بات نہیں ہے، مصرع لگانا بڑی بات ہوتی ہے. مصرع تھا ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر. ڈھاکہ کا مصرع تھا. یا انڈیا میں بیٹھ کے مصرع لگا دیا کہ ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے. یہ مصرع ہمارے ہاں گھر کی عورتیں لگا دیا کرتی تھیں. خدائے سخن میر انیس کے سامنے ان کی بیگم نے دسترخوان چنا، خان پوش رکھا ہوا ہے، مگر وہ نوالا کھانے کو تیار نہیں. کیوں؟ صبح سے ایک مصرع پریشان کر رہا ہے. یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہی، اس پہ مصرع نہیں لگ رہا ہے. میر صاحب کھانا کھانے کو تیار نہیں کہ جب تک تضمین نہیں ہو جائے گی، بیعت مکمل نہیں ہو جائے گی، میں کھانا کھاؤں گا نہیں. بیگم نے صاحب نے کہا اجی آپ کھانا تو نوش فرمائیں، شہزادی مصرع عطا کر دیں گی. اتنی دیر میں بادشاہ اوت کے یہاں سے خان پوش آیا، جوڑا آیا، جامہ آیا، کھانا آیا، پینا آیا، تحفے تحائف آئے، خلت آئی، پوشش آئی. فوراً بیگم صاحب نے کہا کہ مصرع میری طرف سے لگا دیے. شہزادی نے مجھے عطا کر دیا. یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. استاد ناسخ تھے، دسترخوان پہ بھی بڑے مضبوط ہوتے تھے، مگر تہذیب اطمینان سے بیٹھیے، جب میں بلاؤں گا تبھی وہ پڑھیں گے. آرام سے بیٹھ جائیے. اب مجھے 5-7 تضمینیں اور یاد آ گئی تہذیب صاحب کی نظر میں کرتا ہوں جو میں نے اب تک نہیں پڑھی تھی. کبھی بھی ایسے کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جب ممبر پہ تہذیب بھائی ہوتے ہیں تو ہم نہیں چھیڑتے. آئیے. استاد ناسخ دسترخوان کے بڑے ہی مشہور آدمی، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ ایک مصرع آ کے پھنس گیا. کیا؟ عجیب و غریب تھا. رات کو خواب میں دیکھا کہ گوہر میں تنکا، موتی میں تنکا ہو سکتا ہے. رات کو خواب میں دیکھا کہ گوہر میں تنکا. کنیز نے لا کے دسترخوان چنا. استاد آپ کھانا نوش فرمائیں. نہیں جب تک مصرع نے کہا مصرع میری طرف سے آپ لگا لیجئے. شام کو اس نے کیا تھا دور دندا میں خلال، رات کو خواب میں دیکھا کہ گوہر میں تنکا. مزہ آیا؟ تہذیب بھائی بھی مسکرائے. آئیے کچھ اور مصرع. لکھنؤ ہے دیکھیے، ٹنڈے کا کبابی والا، وہ صاحب کباب لگا رہے. دلی سے مصرع لگا لے کے لوگ آ گئے. کیا؟ عجیب. ارے صاحب آپ جلدی سے انہیں بلائیے. ارے صاحب مجھے کباب بیچنے دیجئے، جب میں یہاں سے فارغ ہو لوں گا تبھی میں ان کو زحمت دوں گا. کہا صاحب کیا ہے؟ کہا صاحب مصرع پریشان کیے ہوئے. کیا؟ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں. کہا بلا فائدے میں آپ پریشان ہیں، آپ رئیس منزل جائیں گے اور آپ شیش محل جائیں گے، مصرع مجھ سے لے لیجئے. صاحب کسی کے آتے ہی ساقی کے ہوش ایسے اڑے، شراب سیخ میں ڈالی کباب شیشے میں. آپ نے دیکھا لکھنؤ سے، دلی سے لوگوں نے بھیج دیا مصرع. کیا؟ دین احمد کا گھٹے دین مسیحا بڑھ جائے. اب صاحب جانا ہے کہاں؟ نخاس میں جا کے استادوں سے مصرع لگانے. یکے والا، کھڑکھڑے والا، تانگے والا. اجیمیہ کہا جا رہا ہے مرزا صاحب کے پاس جا رہے ہیں مصرع لگانے. اجیمیہ یہ سب مصرع تو ہم یکے اور تانگے والے بھی یکا اور تنہا مصرع لگا دیں گے. کہا مصرع کیا ہے؟ کہا دلی کے استادوں نے سوئی والان سے بھیجا ہے اور آپ بغیر نخاس کے کیسے آپ لگا دیں گے مصرع؟ کہا میاں آپ ارشاد تو فرمائیے، ہم یکے والے بھی یہاں موضوع تباہ ہوتے ہیں. کہا مصرع کیا ہے آپ کا؟ دین احمد کا گھٹے دین مسیحا بڑھ جائے. کہا مصرع لیتے جائیے، یہیں سے دلی چلے جائیے. گر براق نبوی سے خر عیسیٰ بڑھ جائے، دین احمد کا گھٹے دین مسیحا بڑھ جائے. اب دیکھیں سالک لکھنوی کا زمانہ ہے. مصرع دیا گیا. تہذیب مصرع اب سنیے آپ، اب تو طبیعت آئی ہے موضوع پہ. مصرع دیا گیا، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. کوئی مصرع ہے محفل کے لیے؟ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. آپ بتا کیا مصرع لگاتے ہیں؟ اب سنیے سالک بھیا نے مصرع لگایا، لے جاؤ محفل لوٹ لے. اجی میاں 4 دن کے بچے محفل لوٹ کے چلے آئے. میاں صاحب اور میر صاحب اور مرزا صاحب منہ دیکھتے رہ گئے. ارے میاں ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ضرور ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں. محفل لوٹ کے لے گئے. مصرع کیا تھا؟ رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو
الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ. رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ. یونس زید پوری صاحب ہیں بلوچ پورے میں میلادیہ محفل ہو رہی ہے نعت کی, اور مصرع اس میں دیا گیا کہ صاحب میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. کتنا قیامت کا مصرع, کتنا کٹکھنا مصرع, بتائیے کتنی نفرت اس میں سے آ رہی ہے, نفرت کی بو آ رہی ہے. میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. یونس زید پوری نے وہیں جا کے کہا تضمین حاضر کرتا ہوں. سب نے سوچا کہ آج تو ان کا قیمہ بنا, مگر علی والا ہے جو ہزاروں کے بیچ میں جا کے بول کے آتا ہے. مصرع لگایا بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے, میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے. بنارس میں مصرع دے دیا بدر الحسن صاحب نے, مریم کی جانماز ہے دامان فاطمہ. نذیر بنارسی صاحب محفلوں میں کم آتے تھے, مگر گئے تو کہا مصرع بدلیے پہلے, میں نہیں مانتا. پھر کیا ہوا, ایک لفظ بدل کے مصرع دے دیا, خاک در بطول پہ مریم پڑھے نماز, حیدر کی جانماز ہے دامان فاطمہ. حیدرآباد میں مصرع ہوا کہ ممبر ہے تیرا تخت سلیمان کے برابر. اب بتائیے علماء کرام تو خوش ہونا چاہیے, اچھا مصرع ہے نا, ممبر ہے تیرا تخت سلیمان کے برابر. صبح کو پکڑ کے بزرگ بیچارے اختر زیدی صاحب, علامہ اختر زیدی لائے گئے, کہا نہیں میں مصرع نہیں مانتا, ممبر ہے تیرا تخت سلیمان سے بھی اونچا, نالین تیری تخت سلیمان کے برابر. کراچی میں محفل ہو رہی ہے, کاشف بھائی کی مصرع ہے, کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. 36 شاعروں نے پڑھ لیا, خیبر میں, خندق میں, احد میں اور بدر میں اور نہروان میں. نایاب ہلوری گئے 21ویں صدی کا مصرع لگا کے محفل لپیٹ لائے. مصرع کیا تھا, کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. نایاب ہلوری صاحب تضمین نگاری کے بیتاج بادشاہ, انہوں نے مصرع کیا لگایا, مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے, کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے, کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. سمجھے آپ کے سلطان پور میں آمہٹ میں مصرع ہے کہ صاحب دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا. غدیر کی محفل ہے, مگر غدیر کی محفل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, مصرع لگا دیا, دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا. ایک پہر میدان خم کا, ایک پہر عاشور کا, دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا. جونپور میں تہذیب بھائی موجود ہیں, مصرع ہو رہا ہے, کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. مصرع پورا لگا کے پلٹ دیا ماحول نایاب ہلوری صاحب نے, کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. آئیے ایسے ایسے مصروں کے خالق جناب نایاب ہلوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. مقطع محفل نعرہ حیدری. ممنین کرام السلام علیکم. ہم سب شعراء کرام کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو عید غدیر مبارک ہو, اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ میری مبارکباد قبول کرنے کے لیے آپ ایک بار مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پہ درود پڑھ دیں. میں چند اشعار حاضر کر رہا ہوں. ابھی ہمارے ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب وہاں موجود تھے, بلکہ انہی کی نظامت ہوتی ہے. کربلا معلیٰ میں
بین الحرمین جو محفل ہوتی ہے، اسی سبب سے میں یہاں حاضری بھی نہیں دے سکا اس برس، تو میں اپنے کلام کا آغاز دو بھائیوں کے روزوں کے بیچ بین الحرمین میں پڑھے ہوئے کلام سے کر رہا ہوں۔ جو لوگ کربلا معلیٰ جا چکے ہیں وہ میرے مطلع کو محسوس کریں گے، اور جو لوگ ابھی اس شرف سے مشرف نہیں ہوئے ہیں، آج یہ غدیر کی محفل ہے، میرے مولا جلد از جلد ان سب کو زائر حسین بنائیے۔ شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، 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 ہر بلا اور ہے کربلا، کربلا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، ہر بلا اور ہے کربلا اور ہے، ہر بلا اور ہے کربلا اور ہے۔ یہ دیکھیں کہ آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں، آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں، آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں، بانٹنا اور ہے لوٹنا، آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں، بانٹنا اور ہے لوٹنا اور ہے، بانٹنا اور ہے لوٹنا اور ہے۔ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ، اے مفسر، اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ، اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ، آیتیں اور ہیں ترجمہ، اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ، اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ، آیتیں اور ہیں ترجمہ، آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے، دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے، دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے، دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے، دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے،
حادثے اور ہیں معجزات، حادثے اور ہیں معجزات ہے، حادثے اور ہیں معجزات ہے۔ دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو، دوغلے خاص طور سے دیکھیں، دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو، دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو، اب بھی پردے میں ایک مرتضی پردے میں ایک مرتضی ہے، اب بھی پردے میں ایک مرتضی ہے۔ یہ شعر خاص طور سے جہاں جہاں بھی مومنین ہو، چونکہ سفر لمبا ہے اس لیے میں آپ پہ کوئی پریشر نہیں بناؤں گا، کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور داد دیں اس طرح سے اس طرح سے، بڑے سکون سے لمبا چلنا ہے۔ اب بھی پردے میں ایک مرتضی ہے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے۔ اہل نظر تشریف فرما ہے، خصوصاً علماء کرام کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیں گے یہ اس میں نے ردیف کا رنگ بدلنے کی کوشش کی ہے، ردیف کو سوالیہ بنایا ہے۔ دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے، کیا خدا کے اور ہے، کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے۔ ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں، 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 مقبرے اور ہیں کربلا مقبرے اور ہیں کربلا اور ہیں۔ یہ شعر بھی دیکھیں، خوانے شاہی کہاں اور تبرک کہاں، خوانے شاہی کہاں اور تبرک کہاں، خوانے شاہی کہاں تبرک کہاں، خوانے شاہی کہاں تبرک کہاں، لذتیں اور ہیں ذائقہ اور ہے، لذتیں ذائقہ اور ہے، لذتیں اور ہیں ذائقہ اور ہے۔ غیر غیروں کی مدحت میں کرتا نہیں، محسوس کریں مصرے کو، غیر غیروں کی مدحت میں کرتا نہیں، غیر غیروں کی مدحت میں کرتا نہیں، میں ہوں نایاب میری انار ہے، میں ہوں نایاب
کے حوالے سے میں 2 مطلع اور 2 شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھیں غدیر کا منظر مسلسل جب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی نظروں میں ہے. میں مطلع حاضر کر رہا ہوں جو آپ لوگوں سے بھی توجہ کا طالب ہوں. ہاتھ اٹھا دیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ آپ ہم ہی لوگوں میں شامل ہیں. کتنے قد آور غدیر خم کے منظر ہو گئے. دیکھیے گا کتنے قد آور غدیر خم کے منظر ہو گئے. کتنے قد آور غدیر خم کے منظر ہو گئے. مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھوں پہ ہو گئے. غدیر خم کے منظر. اچھا انصاف سے بتائیے کیا آپ لوگوں نے اس مطلع کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کتنے قد آور غدیر خم کے منظر ہو گئے. مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھوں پہ ہو گئے. مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھوں پہ ہو گئے. علماء کرام تشریف فرما ہے یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ لغت میں جو لفظ غدیر ہے اس کے معنی جو لکھے گئے ہیں وہ تالاب کے ہیں. غدیر کے معنی لغت میں ڈکشنری میں جو معنی دیے ہیں غدیر کے معنی ہے تالاب. اب ایک مطلع اور حاضر کریں. وادی خم میں اکٹھا کل پیمبر ہو گئے. وادی خم میں اکٹھا کل پیمبر ہو گئے. جمع ایک تالاب میں سارے سمندر ہو گئے. تالاب میں زندہ باد مل گئے. تالاب میں سارے سمندر ہو گئے. اور یہ غدیر کا تحفہ میں اپنی جانب سے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ اسے بطور تحفہ قبول فرمائیں. شعر کو تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں. دیکھیے گا تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں. ہاں ابو طالب کے کچھ احسان برابر ہو گئے.
ताज ताज यारी यारी ताज पोशिए अली कुल मेहनतों का फल नहीं। हाँ अबू तालिब के कुछ एहसान बराबर हो गए। हाँ अबू तालिब के कुछ एहसान बराबर हो गए। मौला आपको खुश रखे, आपकी समातों को खुश रखे, आपको सेहत दे। इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, मुसलसल दाद दे रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है कि आप लोग बड़ी देर से बैठे हुए हैं। ये करम है शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। फिक्रे मन कुन तो मौला का हुआ दोहरा सर। फिक्रे मन कुन तो मौला का हुआ दोहरा सर। कुछ भिखारी हो गए और कुछ अबूज़े हो गए। कुछ भिखारी हो गए। अली मौला अली मौला, हाथों को बुलंद करके अली मौला। फिक्रे मन कुन तो मौला का हुआ दोहरा सर। कुछ भिखारी हो गए और कुछ अबूज़े हो गए। और ये तमाम अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है। मैं ख़ुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ आप लोगों की शेर पे, देखिएगा शायद किसी काबिल हो शेर। पड़ गया जिन पत्थरों पर अक्स खुम की धूप का। देखिएगा दूसरा मिसाल खास तौर से। पड़ गया जिन पत्थरों पर अक्स खुम की धूप का। देखते ही देखते सब संगे मरमर हो गए। देखते सब संगे मरमर हो गए। हमारे बच्चों से मैं मुखातिब हूँ खास तौर से कि बेटा संगमरमर कैसे बना, आज समझ गए ना। पड़ गया जिन पत्थरों पर अक्स खुम की धूप का। देखते ही देखते सब संग मर
دیکھتے ہی دیکھتے سب سنگ مرمر ہو گئے. مولا خوش رکھے آپ لوگوں کو. تضمین مصرع ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عباس حسن نیّر صاحب کا تھا، عہد حاضر کے مسلم الثبوت شاعر. مصرع آپ کا دیا ہوا تھا کہ مطمئن اعلان حق کر کے پیمبر ہو گئے. مطمئن اعلان حق کر کے پیمبر ہوئے ڈاکٹر صاحب. اب کوئی مانے نہ مانے اپنے دل کی بات ہے. اب کوئی مانے نہ مانے اپنے دل کی بات ہے. مطمئن اعلان حق کر کے پیمبر ہو گئے. مطمئن اعلان حق کر کے پیمبر ہو گئے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ جی تضمین والا ڈاکٹر صاحب اس میں آدھا آپ کا. ایک مصرع اور ذہن میں آ رہا ہے. عباس ڈے کا مصرع تھا کہ ہاں تشنگی پر بھی ہے قبضہ القمہ کے ساتھ ساتھ. دیکھیں مصرع دیکھیں مصرع تشنگی پر بھی ہے قبضہ القمہ کے ساتھ. یہ ممکن ہے تشنگی پر بھی ہو قبضہ القمہ کے ساتھ ساتھ. تشنگی پر بھی ہے قبضہ القمہ کے ساتھ ساتھ. میں مطلع حاضر کروں. دو مطلع. ایک مطلع جس کا تعلق مبارک پور سے ہے. یہاں ساڑیوں کا کاروبار پوری دنیا جانتی ہے اور ساڑیوں پہ جو وہ ہوتی ہے اس کی اس کو خاکہ کہتے ہیں. پہلے خاکہ بنایا جاتا ہے نا. بس اب میں سمجھ رہا ہوں ایک ایک بچہ اس مطلع کی تعریف کرے گا. دیکھیے پیاس کی تحریر اور پانی کے خاک کے ساتھ ساتھ. دیکھیے گا خاکہ نے دیکھیں. پیاس کی تحریر اور پانی کے خاک کے ساتھ ساتھ رکھ دیا باس نے دونوں کو لا کے ساتھ ساتھ. دونوں کو لا کے رکھ دیا باس نے دونوں کو لا کے ساتھ ساتھ. پیاس کی تحریر اور پانی کے خاک کے ساتھ. ایک مطلب اور پیش کر رہا ہوں کہ لوگ چلتے ہیں چلیں القاعدہ کے ساتھ ساتھ. لوگ چلتے ہیں چلیں
القاعدہ کے ساتھ ساتھ ہم تو تھے ہیں اور رہیں گے کربلا کے. چلتے ہیں چلیں القاعدہ کے ساتھ ساتھ ہم تو تھے ہیں اور رہیں گے. مل کے بولیے. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جناب حر امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھ بدھوا کر کیوں آئے. اگر وہ ایسے آ جاتے ہاتھ کھول کے تو کیا میرا کریم ابن کریم مولا معاف نہ کر دیتا؟ کیوں ہاتھ بدھوا کے آئے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی. ایک وجہ میرے ذہن کے مطابق علماء کرام موجود ہیں، میں حاضر کر رہا ہوں. اس لیے آیا تھا اپنے ہاتھ بندھوائے ہوئے. اس لیے آیا تھا اپنے ہاتھ بندھوائے ہوئے. کچھ دنوں حر بھی رہا تھا حرملا کے مل کے بولیے مولا سلامت رکھے. مردہ آباد. اس لیے آیا تھا اپنے ہاتھ بندھوائے ہوئے. کچھ دنوں حر بھی رہا تھا حرملا کے ساتھ ساتھ. کچھ دنوں حر بھی رہا تھا حرملا کے ساتھ ساتھ. شعر دیکھیں حاضر کر رہا ہوں خاص طور سے خصوصی طور پر. گفتگو جب بھی چھڑے گی لہجے معراج کی. گفتگو جب بھی چھڑے گی لہجے معراج کی. ذکر ایک بندے کا بھی ہوگا خدا کے ساتھ ساتھ. بندے کا بھی ہوگا خدا کے ساتھ ساتھ. اور میں اب وہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جو میری شاعری میں ایک نایاب مقام رکھتا ہے. حاضر کر رہا ہوں. دیکھیے خصوصی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. تھکے ہوئے ہیں آپ حضرات، نیند بھی غالب ہے مجھے محسوس ہے، لیکن مدحت آل محمد ایک ایسی بوٹی ہے جو آپ کو یہاں سونے نہیں دیتی، ان کو وہاں سونے نہیں دیتی.
یہ نبی کی لاڈلی بیٹی کا آنگن ہے یہاں. دیکھیے گا دوسرے مصرعے پہ میں دعا چاہوں گا اپنے بزرگوں سے خاص طور سے. یہ نبی کی لاڈلی بیٹی کا آنگن ہے یہاں. پرورش پاتے ہیں فاقے بھی عطا کے ساتھ ساتھ. پاتے ہیں فاقے بھی عطا کے ساتھ ساتھ. دیکھیے غازی نے ناممکن کو ممکن کر دیا. قسم خدا کی اگر مصرع آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتا تو آپ خاموش نہ رہتے. مصرع کیا ہے؟ تشنگی پر بھی ہے قبضہ علقمہ کے ساتھ ساتھ. دیکھیے غازی نے ناممکن کو ممکن کر دیا. تشنگی پر بھی ہے قبضہ علقمہ کے ساتھ ساتھ. تشنگی پر بھی ہے قبضہ علقمہ کے ساتھ ساتھ. مولا ایک گزارش ہے آپ کے تمام عزاداروں کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ. میرا مولا قبول فرمائے ہماری التجا. اے میرے مولا میں مرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ایک عزادار کے دل کی آواز. اے میرے مولا میں مرنے کے لیے تیار ہوں. عرض یہ ہے آپ بھی آئیں قضا کے ساتھ. آپ بھی آئیں قضا کے ساتھ ساتھ. اے میرے مولا میں کے لیے تیار ہوں. عرض یہ ہے آپ بھی آئے قضا کے ساتھ ساتھ. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. آ رہی تھی لوٹ کر خیبر سے گھر جب ذوالفقار. آ رہی تھی لوٹ کر خیبر سے گھر جب ذوالفقار. ہو لیے جبریل بھی شہ پر بچا کے ساتھ ساتھ. ہو لیے جبریل بھی شہ پر بچا کے ساتھ ساتھ. مولا خوش
خوش رکھے آپ کو، سلامت رکھے آپ کو. بہت اچھا سن رہے ہیں. میں فرمائش ہے، پتہ نہیں میں نے یہاں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا. پڑھا ہے؟ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑھا. ہاں، نیا کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں فرانس میں، آپ سنتے ہیں یہاں. اس میں نیا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مدح ذوالفقار بزبان ذوالفقار، مدح رہوار مدح ذوالجنا بزبان ذوالجنا، مدح وفا بزبان وفا، اس کے بعد مدح کربلا بزبان کربلا. اور اسے کربلائے معلیٰ میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ہمارے بھائی کی نظامت میں حاصل کر رہا ہوں. اس میں آپ کی ڈیوٹی تھوڑا سا بڑھ رہی ہے بھائی. الحمدللہ ہلور میں، مبارک پور میں، جلال پور میں، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، ایسا لگتا ہے کہ سب کا تعلق جناب داؤد سے ہے. بڑی اچھی اچھی آوازیں یہ جو عزائیہ بستیاں ہیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ پڑھوائیں، بلکہ خاموش رہنے کی اسے اجازت ہے جس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خاموش رہے. بالکل اسے قسم ہے مولا حسین کی کہ وہ نہ بولے، جس کا کربلا سے کوئی تعلق نہ ہو. حاضر کا ایک مسدس کی طرح. میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا کرب و بلا. ہاں زندہ باد. میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا زندہ باد ہوں، میں کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا. شبیر جسے کہہ دیں نمک خوار ہے میرا، شبیر جسے کہہ دیں نمک خوار ہے میرا، بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. شبیر جسے کہہ دیں نمک خوار ہے میرا، بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. معیار بھی حیران ہے وہ معیار ہے میرا. چوتھا مثال خاص طور سے، معیار بھی حیران ہے وہ معیار ہے میرا، شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. شبیر جسے کہہ دیں نمک خوار ہے میرا، بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. معیار بھی حیران ہے وہ معیار ہے میرا، شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے.
میں کرب و بلا کرب زندہ باد کرب و بلا مل کے بولیے مولا خوش رکھے آپ لوگوں میں کرب و بلا ہوں میں کرب و بلا اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے اصغر کی ہنسی ہونٹوں پر لہرائی ہے میں اصغر کی ہنسی ہونٹوں پر لہرائی ہے میں نے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی اصغر کی ہنسی ہونٹوں پر لہرائی ہے میں نے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے جو دوش پا غازی کا علم رکھ نہیں سکتے وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں اصغر کی ہنسی ہونٹوں پر لہرائی ہے میں نے تب جا کے یہ دیوار ستم جو دوش پا غازی کا علم رکھ نہیں سکتے وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتے میں کرب و بلا مصائب پر کبھی رو نہیں سکتا جو میرے مصائب پر کبھی رو نہیں سکتا پھولوں پر بھی آرام سے وہ سو نہیں جو میرے مصائب پر کبھی رو نہیں سکتا پھولوں پر بھی آرام سے وہ سو نہیں سکتا زمزم سے بھی زمزم سے بھی زمزم سے بھی وہ داغ خطا دھو نہیں سکتا زمزم سے بھی وہ داغ خطا دھو نہیں سکتا وہ جان بھی دے دے تو میرا ہو نہیں وہ جان بھی دے دے تو میرا ہو نہیں سکتا کلثوم کا احساس ہوں زینب کا یقین ہوں
میں اصل میں فردوس ہوں کہنے کو زمین میں حاضر کر رہا ہوں جو میرے مصائب پر کبھی رو نہیں سکتا پھولوں پر بھی آرام سے وہ سو نہیں سکتا زمزم سے بھی وہ داغ خطا دھو نہیں سکتا وہ جان بھی دے دے تو میرا کلثوم کا احساس ہوں زینب کا یقین ہوں میں اصل میں فردوس ہوں کہنے کو زمین ہوں میں کرب و بلا مل کے بول دیجئے میں کرب و بلا ہوں میں کرب و بلا میں کرب و بلا ہوں میں کرب و بلا ہوں میں کرب و بلا ہوں میں کرب و بلا یہ رتبہ عالی یہ جزا میرے لیے ہے یہ رتبہ عالی یہ جزا میرے لیے ہے دنیا کی زمینوں میں بقا میرے لیے دنیا کی زمینوں میں بقا میرے لیے ہے معصوم عالم کی دعا میرے لیے ہے معصوم عالم کی دعا میرے لیے ہے معبود کی یہ خاص عطا میرے لیے دیکھیے چوتھے مصرے سے میں نے بیت جوڑنے کی کوشش کی ہے چوتھے مصرے سے بیت معبود کی یہ خاص عطا میرے لیے ہے معبود کی یہ خاص عطا میرے لیے ہے سب سوے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں سب سوے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں اور شاہ نجف میری طرف دیکھ یہ رتبہ عالی یہ جزا میرے لیے ہے دنیا کی زمینوں میں بقا میرے لیے ہے معصوم عالم کی دعا میرے لیے معبود کی یہ خاص عطا میرے لیے ہے سب سوے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں اور شاہ نجف میری طرف دیکھ رہے ہیں میں کرب و بلا میں کرب و بلا ہوں میں کرب و بلا چوتھے امام کے حوالے سے یہ بند کہ کانوں کو ذرا کھول کے سن
طالب بیعت. دیکھیں بھیا ہاتھوں سے کانوں کو ذرا کھول کے سن طالب بیعت، تجھ پر تیرے اجداد پا اللہ کی لعنت. کانوں کو ذرا کھول کے سن طالب بیعت، تجھ پر تیرے اجداد پا اللہ کی لعنت. جس وقت زباں کھولے گا شہزادہ غیرت. شہزادہ غیرت کی ترکیب میں دعا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے. جس وقت زباں کھولے گا شہزادہ غیرت، ہو جائے گی گونگی تیری ناپاک حکومت. جس وقت زباں کھولے گا شہزادہ غیرت، ہو جائے گی گونگی تیری ناپاک حکومت. وارث میرا مقصد کو میرے عام کرے گا، تجھ کو تیرے دربار میں نیلام کرے گا. وارث میرا مقصد کو میرے عام کرے گا، تجھ کو تیرے دربار میں نیلام کرے گا. میں کرب و بلا، مل کے بولیے مولا خوش رکھے آپ کو. میں سچائی کے کردار، دیکھیے کیا کرب و بلا کہہ کیا رہی ہے. سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے. سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے. میسم کے طرفدار کبھی بک میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے. شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے. ہاں میرے عزادار کبھی سچائی کے کردار. دیکھیے جس کے دل میں ذرا بھی شک و شبہ ہو کہ وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، وہ خاموش رہے. باقی میرے ساتھ مصرع پورا کریں. سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے. سچائی کے کردار میسم کے طرفدار کبھی شبیر کے مختار کبھی ہاں میرے عزادار کبھی مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا، ہر دور میں بیعت سے وہ انکار. کرب و بلا میں قسم خدا کی اگر ایک بار بھی آپ لوگ سب مل کے کہہ دیں تو ہل جائے.
بنیادیں ہل جائیں. ہوں میں کرب و بلا زندہ باد. ہوں میں کرب مولا خوش رکھے. ہوں میں کرب و بلا. مقطع کا بندہ حاضر کر رہا ہوں کہ فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے. فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے. زہرا کی کنیزوں میں میرا نام لکھا. فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے. زہرا کی کنیزوں میں میرا نام لکھا ہے. یہ پنجتن پاک کی نایابتا ہے. یہ پنجتن پاک کی نایابتا ہے. دنیا میں میری خاکی بس خاک شفا. یہ پنجتن پاک کی نایابتا ہے. دنیا میں میری خاکی بس خاک شفا ہے. جو 3 دنوں تک میرے مہمان رہیں گے عباس سدا ان کے نگہبان.